اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج دنیا کے تمام انسان تکلیف میں مبتلا ہے۔ قحط، ایندھن کی کمی، گلوبل وارمنگ، سمندری آلودگی اور اوزون میں سوراخ، یہ سب بڑے بڑے خطرات ہیں۔ ان خطرات کی وجہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی بنیاد سود اور ربا پر قائم ہے۔ اس نظام کو چلانے والے چند یہودی ہیں جو دنیا کو تباہی کے دہانے پر لے آئے ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود اور ربا کو حرام کیا ہے۔ بنیادی طور پر یہودیوں کے ہیڈ کوارٹر عیسائی دنیا میں ہے، حالانکہ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی آپس میں قدیم دشمنی چلی آ رہی ہے۔ سود اور ربا کا کام کرنے والے لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی نشانیاں بیان کی۔ ان کی پہلی خباثت یہ ہے کہ انبیاء کو ناجائز قتل کرتے ہیں، سونے اور چاندی کو جمع کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں، اللہ کی کتاب کو خود لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، زمین پر قتل و غارت اور خطاط پیدا کرتے ہیں، یہ ربا کرنے کا کام کرتے ہیں اور تجارت کے مقابلے کی چیز بنا دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تجارت حلال ہے اور ربا حرام۔ یہودی کہتے ہیں کہ غیر یہودیوں کا مال کھانا حلال ہے۔ صہیونی نظریہ کا بنیادی عقیدہ ہے کہ یہودی ہی صرف اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، جبکہ قرآن مجید کے مطابق یہ لوگ جگہ جگہ جنگ برپا کرتے ہیں اور آج دنیا میں فساد کی اصل جڑ یہودی ہی ہے۔ پوری دنیا میں فساد، قتل و غارت اور جنگیں کرتے ہیں کیونکہ ان کو کسی کی جان و مال، عزت و آبرو کی پرواہ نہیں، یہ صرف خود ہی کو اللہ کی پسندیدہ قوم خیال کرتے ہیں۔ یہودیوں کے متعلق یہ بات آسانی سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے دنیا کے معاشی نظام کی بنیاد سود، ربا، قتل و غارت اور تباہی و بربادی پر رکھی ہے۔ حکومتوں کے تختے الٹنے، قوموں میں فحاشی، برائی اور بدکاری کو عام کرنا اور مذہب کو غائب کر کے رکھ دینا ان کے بنیادی اصول ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی شریعت تھی۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش اس وقت بنائی جب انہوں نے یہودی سودی نظام پر حملہ کیا جو یہودی کسی طور پر بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نرم مزاج شخص تھے، مگر جب یہودی سود کا دربار لگا کر بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت عیسیٰ وہاں پہنچے تو اس بات پر سخت برہم ہوئے کہ یہ شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام کرسیاں پھینک دی اور یہودیوں کو بہت مارا۔ یہ بات یہودیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی، تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش بنانی شروع کی اور اس کے لیے انہوں نے رومی سلطنت کو استعمال کیا۔ اسی طرح آج کے دور میں سود اور ربا کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے یہودی امریکی حکومت کو استعمال کر رہے ہیں، فیڈرل ریزرو اور IMF کے ذریعے پورے معاشی نظام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہودیوں کو پوری دنیا میں صرف اسلام ہی سے خطرہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اسلامی نظریہ ہی اس نظام کی جڑیں کاٹ سکتا ہے، اس لیے تمام تر سازشیں اسلامی عقائد کے خلاف ہیں۔ اشتراکیت کے علاوہ کوئی اور معاشی نظام سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہودی مسلمانوں سے خود نہیں لڑ سکتے، اس لیے وہ عیسائیوں کو بے وقوف بنا کر دولت کی رسد کو کنٹرول کر کے ان کی پالیسیاں مرتب کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا امریکہ کے خلاف تصادم کروانے کا منصوبہ بھی یہودیوں نے بنوایا۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلے امریکہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اس وقت یہودیوں کی سب سے بڑی غلام بنی ہوئی ہے، ان کی گردنوں پر یہودی سوار ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آ گئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور ساتھ ساتھ اگلا ٹاپک کیا ہونا چاہیے اس بارے میں بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔